تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان 4 وجوہات کا تذکرہ قرآن پاک میں کر کے اس کا جواب بھی دے دیا۔ سب سے پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ سب سے پہلی وجہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اور اگر یہ پتا ہو نا کہ چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچے گا۔ تو جب یہ احساس دل میں ہو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تو یہ گناہ کرنے کی پہلی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ جب کوئی شکاری اپنے شکار پر نشانہ باندھنا چاہے تو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اپنے سانس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیتا ہے، پلک بھی نہیں چھپکتا، اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت ہمیں اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے دنیا میں کوئی شکاری اپنے شکار کو غور اور توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں اتنی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی نہیں؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں، ان ربک لبالمرصاد۔ گناہ کرنے کی عموماً دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، جی میں نے فون کیا پتہ نہیں چلنے دیا، میں نے فلاں یوں کیا پتہ ہی نہیں چلنے دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں جی۔ یہ گناہ کرنے کی دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا۔ تو جواب دے دیا کہ یہ مت ذوم میں رہنا کہ ہمیں کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو اس کا بھی جواب دے دیا۔ گناہ کرنے کی عام طور پر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر، مقولہ بنا ہوا ہے۔ تو جب بندہ محسوس کرتا ہے نا جی میرے پاس کوئی نہیں تھا، تو یہ گناہ کرنے کی تیسری وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 4 ہوتے ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ تو اس لیے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ نہ سوچنا کہ پاس کوئی نہیں ہمارے۔ گناہ کرنے کی چوتھی وجہ، انسان ڈھیٹ بن جائے، بے حیا ہو جائے۔ بچہ بڑا ہو جائے نا، بے حیا بن جائے تو باپ کو کہتے اچھا نہیں میں کرتا کیا کریں گے، یا پڑوسی کو کہتے اچھا نہیں میں یوں کرتا تم کیا کر لو گے۔ یعنی جب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو بندہ کہتا ہے تم کیا کر لو گے، اچھا میں کرتا ہوں تم کیا کر لو گے۔ یہ گناہ کرنے کی چوتھی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے، ان اخذہ علیم شدید، اس کی جو پکڑ ہے وہ دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے۔ وَيُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسے باندھتا ہے کہ ایسا دنیا میں کوئی باندھ نہیں سکتا۔ ایک جگہ فرمایا انی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، میں ایسا جو ہے عذاب دوں گا کہ جہانوں میں ایسا عذاب کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، اس کا کوڑا آتا ہے عذاب کا۔ تو فرمایا یہ مت سوچنا کہ کوئی کیا کر لے گا، حیثیت ہی کیا،
تو چاروں وجوہات کا جواب دے دیا تاکہ بندے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کو اختیار کریں، اور گناہ پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 4 ہی گواہ متعین فرمائیں گے. 4 گواہ قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلا گواہ اس بندے کے کندھوں کے اوپر جو کرامن کاتبین ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے گواہ ہوں گے. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. فرشتے گواہی دیں گے رب کریم ہم نے اس کو یہ گناہ کرتے دیکھا، یہ گناہ کرتے دیکھا، یہ گناہ کرتے دیکھا. یہ سب سے پہلی گواہی ہوگی معصوم فرشتوں کی گواہی. پھر دوسری گواہی اس کے نام اعمال کو پیش کیا جائے گا. ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ. پھر گناہگار بندہ، مجرم بندہ جب دیکھے گا نام اعمال کو تو اب ڈرے گا، گھبرائے گا. کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ. ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے، لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد. جو کیا ہوگا اپنے سامنے حاضر پائے، تیرا رب کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا. تو یہ دوسری گواہی ہوگی. اور تیسری گواہی اللہ تعالیٰ زمین سے لیں گے. زمین کو پوچھیں گے کہ تو بھی خبریں سنا، تیری پیٹھ پر کیا ہوتا رہا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین گواہی دے گی، بتائے گی کہ میری پشت پر اس نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا، فلاں جگہ یہ گناہ کیا، اس گناہ کے لیے چل کے گیا تھا. زمین گواہی دے گی. اور چوتھے گواہ وہ انسان کے جسم کے اپنے اعضاء ہوں گے. اس کے اوپر گواہی دیں گے سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یکسبون. اس کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے کان، یہ سب اس کی گواہی دیں گے. اور پریشان ہوں گے اس وقت لوگ. وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا. اس وقت اپنے اعضاء کو یہ کہیں گے کہ تم نے کیوں گواہی دی، اور تمہاری لذتوں کی خاطر ہی تو ہم گناہ کرتے تھے، تم نے کیوں گواہی دی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. وہ اعضاء کہیں گے ہمیں اللہ نے گواہی دی جس نے ہر چیز کو گویا کیا، اس لیے جو بیتا ہم تو اس کی پوری رپورٹ اپنے رب کو پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنتم تستترون، کہ تم تو پردہ ہی نہیں کرتے تھے اپنے ان اعضاء سے کہ یہ قیامت کے دن گواہ بننے والے ہیں. تو کوئی آدمی اپنے اعضاء سے پردہ کر سکتا ہے گناہ کرتے ہوئے؟ انہی سے تو کرنا ہوتا ہے. تو یہ 4 گواہ قیامت کے دن گناہگار کے خلاف پیش کر دیے جائیں گے. اور بندے کے لیے پھر فرار کا کوئی راستہ نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ اس کو خود تسلیم کرنا پڑ جائے گا کہ رب کریم ہاں میں نے یہ گناہ کیے، خطائیں کی. تو اس لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہی ان گناہوں کو چھوڑ کر اپنے رب کریم سے اس کی معافی مانگ لیں.